دعاؤں کے رنگ نہیں ہوتے، مگر جب رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو خوابوں کا پیچھے کرنا چھوڑ دیں۔ یہ عمل زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل کے ادھورے قصے اور نصیب کے ادھورے حصے جب اللہ کن فرمائے گا تو پورے ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے رزق میں کسی غیر کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے تو تم بہت خوش قسمت ہو، تمہارا اللہ تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا۔ ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو دعائیں مانگنے کا عادی بناؤ، کیونکہ دعائیں بہت قیمتی شے ہیں۔ اندھیروں میں راستے دکھا دیتی ہے، زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ جب خواہشات مر جاتی ہیں تب صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے یا خوش ہوں یا غمگین کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ سمندر ہیں، آپ انہیں ان کی سطح سے نہیں جان سکتے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑیں گے۔ غلطیاں بری نہیں ہوتیں، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں، اور پھر اپنے اندر ایک انکہی کہانی کو برداشت کرنے سے بڑھ کر کوئی اذیت نہیں۔ میں نے سیکھا ہے، ہر انسان موت کا ذائقہ چکھے گا، لیکن بہت کم ہے جو زندگی کا ذائقہ بھی چکھتے ہیں۔ یہ زندگی سب کچھ حاصل کرنے کے بارے میں ہے، بلکہ آہستہ آہستہ سب کچھ کھونے کے بارے میں ہے۔ نیک ہمسفر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہوتا ہے۔ سب کچھ میسر ہونا زندگی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ میسر ہونا اس پر خوش رہنا اور شکر ادا کرتے رہنا زندگی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری تقدیر لکھنے کا اختیار دیتا تب بھی تم اس سے بہتر تقدیر نہ لکھ سکتے۔ اور جب انسان فنا ہو جاتا ہے تو اپنے اور غیر دونوں ہمدرد بن جاتے ہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں بھی آپ نے زندگی کا مقصد نہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نہ نکالا تو پھر کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کا ہر لمحہ لطف اندوز ہو کر گزاریں۔ تقسیم کی اللہ نے جب رحمتیں ہمارے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیز صرف بازار سے ہی مل سکتی ہے۔ انسان کو تو ان میں موجود عیب سی مت قبول کرنا سیکھیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مدراسی اس سے مانگو، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، بس انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ پر سب چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں۔ زندگی اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ سکون بیکار چیزوں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے رب کی محبت میں تلاش کرو۔ اللہ کے بغیر کوئی زندگی نہیں، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب تم تنہائی میں اللہ کی اطاعت کرو گے وہ تمہارے دل کی اصلاح کر دے گا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ اللہ ہنستا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی آسانی فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں ہر اس شر سے، ہر اس خواہش سے، ہر اس محبت سے، ہر اس فتنے سے جو مجھے تیری یاد سے غافل کرے۔ جب ہم اپنے اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہو جاتی ہے بلکہ ہم قبول بھی ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اہمیت دنیا کی نہیں بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ وہ جو رب راضی ہو تو پھر سب آپ کو مل جایا کرتا ہے۔ پرسکون و خوش رہنے کے لیے زندگی میں کچھ چیزوں سے دستبر ہونا سیکھیں۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
جب تم مشکلات سے نکل کر آسانیوں میں جاؤ تو اس رب کو سجدہ ضرور کرنا جس نے تمہیں گر کر اٹھنا اور کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا سکھایا اور کچھ بننا بھی۔ زبان سے اتنا ہی بولے جتنا پھر کان سے سن سکے۔